थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप शो में कॉल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह। तारिक भाई आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। वो ये है कि मेरा एक दोस्त है, पाकिस्तान में अकाउंटेंट है वो, तो उन्होंने एक स्पॉन्सर ढूंढा है इधर यूके में ना। तो लेकिन बात ये है कि दोनों ही मैंने दोस्त अपने से पूछा था कि स्पॉन्सर जो है वो होम ऑफिस से रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने कहा जी रजिस्टर्ड है। इससे ज़्यादा उनको और वो कंपनी को भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब वो ये चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि ये प्रोसीजर क्या है। तो काइंडली आप ए टू जी ये प्रोसीजर थोड़ा सा आउटलाइन कर देंगे प्लीज़, जज़ाकल्लाह। और फ़ोन पे ही मुझे बता दीजिएगा प्लीज़, मेरे पास टीवी नहीं है इस टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बेसिकली अब आप बात करें जो नए वीज़े हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीज़े, और इसमें जो सबसे अच्छी बात होम ऑफिस ने कर दी है कि लेबर मार्केट टेस्ट हटा दिया है। पहले होता था कि अगर आपको कोई बाहर से एम्प्लॉई चाहिए होता था तो आपको ये प्रूव करना होता था एज एन एम्प्लॉयर कि ये एम्प्लॉई आपको क्यों चाहिए, और आपको अगर वो शॉर्ट ऑक्यूपेंसी लिस्ट में वो जॉब नहीं थी तो आपको फिर एड्स देने होते थे और फिर प्रूव करना होता था कि क्यों आप इस एड के थ्रू इस शख्स को, यहाँ लोकल शख्स को नहीं ले रहे। अब वो रिक्वायरमेंट हट गई है, तो उसकी वजह से स्किल्ड वर्कर की आप समझ लें एडमिशन इस मुल्क में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई है। मेनली सारा काम एम्प्लॉयर ने करना है। एम्प्लॉई ने अपना एप्लीकेशन के अलावा एज सच कुछ भी नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर अपने कॉस्ट लेटर पे नहीं लिखता कि वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करके दे रहा है, तो फिर एम्प्लॉई ने अपनी मेंटेनेंस को भी पूरा करना है इंग्लिश टेस्ट के बगैर के साथ साथ। सो इन शॉर्ट मैं रिपीट करता हूँ कि सारा जो होमवर्क है या जो सारा काम है वो एम्प्लॉयर ने करना है। तो पहली बात तो ये आ जाती है कि आपको बुलाने के लिए एज ए स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयर ने COS इशू करना होता है। COS सिर्फ वो वाला एम्प्लॉयर इशू करके दे सकता है जिसके पास लाइसेंस है इस मुल्क में, यूके के अंदर इशू करने के लिए। उसका बड़ा आसान तरीका है चेक करने के लिए कि आप रजिस्टर ऑफ स्किल्ड वर्क स्पॉन्सर पे जाएं, जो Tier 2 वाला रजिस्टर होता था पुराने ज़माने में। उधर उस एम्प्लॉयर की डिटेल्स आ जाएंगी। दैट मीन्स उसके पास अथॉरिटी है कॉस इशू करने की। और वैसे भी इस तरह आपको पता चल जाएगा कि उसके पास अथॉरिटी है कॉस इशू करने की, क्योंकि वो आपको कॉस का नंबर देगा और कॉस की कॉपी देगा कि उसने आपके लिए इशू कर दिया। एक और जो बड़ी अच्छी बात नए वीज़ों के अंदर आ गई है कि पहले ज़माने में जब आप किसी को Tier 2 पे लेते थे तो आप उनको 3 साल और फिर 2 साल का वीज़ा इशू करके देते थे, जो कि बाद में चेंज हो गया। और होम ऑफिस ने कहा कि एज अ स्पॉन्सर आप एक ही बारी में 5 साल का वीज़ा भी इशू करके दे सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सटेंशन बीच में नहीं करानी पड़ती और 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट जो आपका स्पॉन्सर है वो आपको कॉस इशू करके देगा। आप बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं 2 बातों की जो आपके लिए एप्लीकेशन में बड़ी हेल्पफुल होंगी।
ایک تو یہ کہ جی پلیز مجھے 5 ایئر کا کورس ایشو کر دیں. اگر آپ کمیٹڈ ہیں ان کے ساتھ 5 سال کے لیے کام کرنے کے لیے تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ 3 سال بعد آپ کو ایکسٹینشن نہیں کرانی پڑے گی اور ایک ہی دفعہ 5 سال کا ویزا ملے گا. اور سیکنڈ آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پلیز کورس کے اندر مینشن کر دیں کہ آپ ذمہ وار ہوں گے میری فائنینشیل مینٹیننس کے, وہ جو 2 مہینے کے لیے فنڈس شو کرنے پڑتے ہیں تو اس میں پھر فائدہ ہو جائے گا کہ ایکولنٹ فنڈ شو کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں پھر فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو الگ سے اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر اپنے فنڈ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے اور ڈپینڈنٹ کے لیے, اگر آپ کا اسپانسر اپنے کورس کے اندر یہ چیز مینشن کر دیتا ہے. تو باقی پھر وہ سمپل ریکوائرمنٹ ہے. ایک اور کروشل تھنگ ہے جو ہٹ کے تھوڑی سی, وہ آپ کے امپلائر کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو کوڈ وہ والا ایلوکیٹ کریں جو آپ کی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے مطابق ہے. بیکاز آلدو لیبر مارکیٹ ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے لیکن ہوم آفس نے یہ ضرور بولا ہے کہ ہم اس چیز کو ضرور دیکھیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو جاب آفر کی ہے تو وہ خود اس جاب کے لیے کوالیفائڈ ہیں یا نہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کو اکاؤنٹنٹ کے طور پہ رکھتے ہیں دین آف کورس دا پرزمپشن از کہ چلیں یہاں کا نہیں لیکن باہر کے ہی فلی کوالیفائڈ اکاؤنٹنٹ. سو تھینک یو سو مچ فار یور کال. اینڈ بالکل اسکلڈ ورکر ویزا بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا ہے اور کافی سمپل ہو گیا ہے, بٹ اسٹل اس کے لیے پھر بھی آپ کو سارے پروسیسز کرنے پڑتے ہیں. سو وش یو آل دا بیسٹ آپ کے فرینڈ کو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی جان ہیں؟ جی میں بالکل بول رہا ہوں, اپنا سوال پوچھیں. سر جی میں سہیل خان ہوں لنڈن سے. جی میرا کچھ اردو ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. ایکچولی مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ زمبرانو ایک کچھ نکلا ہے, تو میرا کچھ بچہ لوگ ہیں جو برٹش ہیں, ایک 4 سال سے ہیں اور ایک 2 سال سے ہے. تو میں نے اس پر جمپ کرنا ہے یہ 10 سال سے اس پر, تو اس کا مجھے یہ کچھ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا اور اس کا جو پیپر ہے وہ اپلیکیشن وہ کہاں سے ملے گا, اور اگر کہیں سے میں لیتا ہوں تو وہ اپلائی کرتا ہوں تو وہ اس کو قبول کر لیں گے, ایک. اور دوسرا یہ کہ اس کی کوئی فیس فوس ہے جو کرنے کی, تو اور کچھ ڈیٹیل سے مجھے بس بتا دیں کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تو فیسیں دے کے جو ہمیں تو مار ہی دیں گے. آپ آپ نے بہت اچھا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, تو اب غور سے میرا جواب ٹی وی پہ سن لیجئے گا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ زبرانوں کی کوئی فیس نہیں ہے. اب آ جائیں جو 4 سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھتے ہیں زبرانوں کے اوپر. پہلی چیز یہ ہے کہ جی آیا زبرانو چیز کیا ہے اور میں اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں. تو بیسکلی زبرانو کیرر اس کو کہتے ہیں جو جوائنٹ پرائمری یا پرائمری کیرر ہو کسی برٹش سٹیزن کا, اور اگر وہ شخص یو کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو برٹش سٹیزن کو بھی یو کے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے جو لوگ پیرنٹس ہوتے ہیں, چلڈرن جو برٹش چلڈرن ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جوائنٹ پرائمری, بیکاز ایک لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی میں تو پیرنٹ ہوں, میں اگر پرائمری کیرر ہوں تو بیوی کیا ہوگی, یا اگر بیوی پرائمری کیرر ہے تو میں کیا ہوں گا. تو بیسکلی آپ دونوں جوائنٹ پرائمری کیرر ہوتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کے بچے برٹش ہیں تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی اگر ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا مائنر بچہ ہمارے ساتھ جائے گا. تو یہ جو نیا کیس لا آیا, اس سے پہلے ہوم آفس یہ کہتا تھا کہ جی کیونکہ آپ کے پاس 2.5 سال کا ہیومن رائٹ کا ویزا ہے, ہم آپ کو زبرانو کیرر کا ویزا نہیں دیتے, جو کہ پھر کورٹ نے کہا کہ اللیگل ہے. آپ کو ان لوگوں کو زبرانو کے کیسز کی ویزے دینے چاہیے. جو زبرانو ہے وہ ایو لا کے انڈر ہے, 5 سال کا ویزا ملتا ہے اور پھر آپ کو سیٹلمنٹ ملتی ہے فری آف چارج. اور انفیکٹ مزے کی بات ہے کہ اگر آپ کا برٹش بچہ آلریڈی ایئر 5 یعنی کہ 5 سال سے برٹش ہے تو آپ ڈائریکٹ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں کہ جی میں 5 سال سے زبرانو کیرر کے طور پہ ہوں, میں اور میری وائف, اور ہمیں سیٹلمنٹ دیں, اور آپ کے ڈپینڈنٹس کو بھی سیٹلمنٹ ملتی ہے. تو اس بات کا تھوڑا خیال رکھیں. تو اب ہوا کیا کہ جیسے ہی کیس لا آیا, ساتھ ہی 30 جون کی ڈیڈ لائن آ گئی. میں نے اس کے اوپر شو بھی کیا ہے, لوگوں نے بالکل اپلائی کیا 30 جون کی ڈیڈ لائن کے بعد. اب اس کے بعد کیا سچویشن ہے, بیکاز ابھی بھی مجھے لوگ کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں طارق بھائی ہم نے سنا تھا زبرانو کے بارے میں, اور بالکل وہ سوال کریں جو آپ کرتے ہیں. ایک کہ جی اب فارم کہاں سے ملے گا, سیکنڈ کیا ہم ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور تھرڈ کہ سچویشن کیا ہے زبرانو کی. تو میں باری باری اس کو لے کے چلتا ہوں. پہلی چیز سچویشن زبرانو کی یہ ہے کہ ہوم آفس اس کو چیلنج کر رہا ہے فردر کورٹ کے اندر,
اور میں ہر ایک کو بول رہا ہوں کہ بالکل زبرانو کی اپلیکیشن ڈالیں، بیکاز دیکھیں آگے کیا ہوگا کسی کو بھی نہیں پتا، کیا پتا ہوم آفس اپنی اپلیکیشن جیت جائے، سارے کیس ختم وہیں ہو جائیں گے، لیکن اٹس ورتھ سبمٹنگ دا زبرانو کیس، بیکاز اگر ہوم آفس ہارتا ہے سارے زبرانو کے اندر آتے ہیں تو اس میں فائدہ ہوگا کہ کم از کم آپ کی سیٹلمنٹ اپلیکیشن بھی فری میں ہوگی اگر باقی سارے ویزے لگ بھی گئے ہیں آپ کے تو، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ہیومن رائٹ کے بھی ویزے چلاتے رہیں، بیکاز ہوم آفس نے پرومس کیا ہے کہ جو بھی زبرانو کی اپلیکیشن ڈالے گا اور اگر ساتھ ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ڈالے گا تو ہم دونوں اپلیکیشن ایٹ دا سیم ٹائم چلا سکتے ہیں، تو بالکل زبرانو ڈالیں۔ کیا ہوتا ہے زبرانو کے ساتھ کورٹ میں وہ آگے جا کے دیکھا جائے گا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ آتی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں طارق بھائی آپ نے بول تو دیا لیکن 30 جون کی ڈیڈ لائن گزر گئی ہے، ابھی بھی ہم زبرانو ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو لیٹ می ٹیل یو کہ میری اس کی لاجک کیا ہے، ذرا سنیں اس کو غور سے۔ میری اس میں دو لاجک ہیں۔ پہلی لاجک ہے کہ ہوم آفس نے جب کنسنٹ آرڈر کیا تھا کورٹ میں اس کے اوپر تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ جی ہم ایک پالیسی نکالیں گے اور اس پالیسی میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ لیٹ اپلیکیشنز جو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابھی تک وہ پالیسی نہیں آئی ہے جو ہوم آفس نے کہا ہے کورٹ کے اندر کہ ویری سون 30 جون کے بعد ہم ایک نئی پالیسی نکالیں گے ان لوگوں کے لیے کہ وہ زبرانو کے کیسز ڈال سکیں اگلے 6 ویکس کے اندر فرام دا ڈیٹ آف دیٹ پالیسی۔ اب وہ کن سینیریو میں ڈال سکتے ہیں وی ڈو ناٹ نو، بیکاز وہ پالیسی ابھی تک آئی نہیں ہے جو ہوم آفس نے کمٹ کیا ہے کنسنٹ آرڈر کے اندر کورٹ میں۔ بٹ میں ایک اور بات بولتا ہوں، مئی اپریل کی بات ہے کہ ہوم آفس نے ایک پالیسی نکالی جو کہتی ہے ای یو اپلیکیشنز کے اوپر جو لوگ ٹائملی مینر پہ اپلیکیشن نہیں کر سکے، جس طرح آپ کو پتہ ہے 30 جون واز دا ڈیڈ لائن اور ہر ایک نے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر اپلائی کرنا تھا۔ اس پالیسی میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ای یو کی اپلیکیشن میں یہ پالیسی اپلائی ہوتی ہے تو بیسکلی یہ پالیسی زبرانوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے بولا ہے کہ اگر کوئی کمپیشنیٹ اینڈ کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی ڈیڈ لائن کے اندر اپلیکیشن نہیں ڈال سکے، آپ ہمیں ایکسپلین کریں اور لیٹ اپلیکیشن ڈال دیں، موسٹ لائکلی ہم ڈسکریشن اپلائی کریں گے آپ کے فیور میں۔ اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ کمپیلنگ اینڈ ادر ریزنز میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنی پالیسی کے اندر کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیڈ لائن تھی، اور میں جینون لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اس کیس لاء کے بارے میں نہیں پتا تھا تو وہ پھر اس پالیسی کا سہارا لے کے ابھی بھی لیٹ اپلیکیشن میرے خیال سے زبرانوں کی اب یہ میری تھنکنگ ہے، سو پلیز فالو می ود دیٹ، ٹھیک ہے؟ اگر ہوم آفس نہ بولتا ہے پھر آپ اس کو چیلنج کریں، بٹ آپ یہ بالکل لیٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یہ بول کے کہ آپ کی لیٹ اپلیکیشن، زبرانوں کی پالیسی کی بات نہیں کر رہا، وہ ابھی تک نہیں آئی، میں اس پالیسی کی بات کر رہا ہوں جو لیٹ اپلیکیشن کی پالیسی ہے ہوم آفس کی ای یو کے اوپر، وہ آئی تھنک اپریل مئی میں نکلی تھی۔ اس میں کلیئرلی بولا ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ڈیڈ لائن آ رہی ہے 30 جون کی تو آپ لیٹ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے اب زبرانوں کی 30 جون تک اپلیکیشن نہیں ڈالی وہ بالکل اپلیکیشن دوبارہ ڈالیں، اس پالیسی کا حوالہ دیں اور بولیں کہ جی آپ کی اپنی پالیسی کہتی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ زبرانوں کی میں اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں، آپ نے چوری چھپے یہ سارے کچھ کر دیا، اتنا اوپنلی ویب سائٹ پہ بھی نہیں بتایا، مجھے تو بعد میں پتہ چلا ہے، تو اب میں یہ اپلیکیشن ڈال رہا ہوں اور آپ کی پالیسی کی تحت آپ نے کہا ہے میں لیٹ اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں، پلیز اس کو کنسیڈر کریں۔ وہ الگ بات اگر ہوم آفس نہ بولے آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں ان کی پالیسی کی بیس پہ کہ آئی میڈ اے ویری ریزنیبل ریکویسٹ۔ اب وہ چیلنج جوڈیشل ریویو پہ کن گراؤنڈس پہ ہوتا ہے وہ ایک ہم الگ بات کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی لیٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ لوگ یا تو پالیسی کا ویٹ کریں جو زبرانوں کی آنی ہے، جس میں وہ پھر بولیں گے کہ کس طرح لوگ آگے اپلیکیشن کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ڈیڈ لائن کے اندر نہیں کی، بٹ اس سے بھی بہتر ہے رادر دین ویٹنگ فار دیٹ پالیسی کہ یہ جو لیٹ اپلیکیشن کی پالیسی ہے ای یو کی، آپ اس کے اندر ڈال کے ان کو بولیں کہ جی آپ میری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں، آپ ٹھیک ہے لیٹ ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ نے خود بولا ہے کہ جن کو نہیں پتا تھا اور وہ لیٹ کریں گے تو یو ول کنسیڈر دا اپلیکیشن۔ تو آئی تھنک کہ لیٹ اپلیکیشن کا ڈسکریشن شوڈ اپلائی ان مائی فیور، اور یہ صرف زبرانوں کے لیے نہیں ہے، جنہوں نے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم بھی مس کر دی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک آخری چیز جس میں آپ نے بولا کہ طارق بھائی پھر یہ اپلیکیشن فارم میں کہاں سے اٹھا سکتا ہوں۔ ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ آن لائن یہ اپلیکیشن فارم دیا ہوا ہے، میں نے 30 کے بعد تو لاگ ان کر کے نہیں چیک کیا کہ وہ فارم اویلیبل ہے یا نہیں ہے، بٹ تقریباً میجورٹی آف دا لیگل، میں نے ایک ویڈیو بھی کیا جس میں نے یہ فارم اویلیبل کر کے فری آف چارج لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آئی تھنک موسٹ آف دا لیگل ریپرزینٹیو کے پاس فارمس کی کاپی ہے، بیکاز پہلے زمانے میں زبرانو فارمس پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کال کرتے تھے اور آپ ان سے مانگتے تھے فارم، تو وہ فارم کے اوپر یو این نمبر لکھ کے دیتے تھے اور آپ کا نام لکھ کے دیتے تھے، پھر وہ ایک فارم صرف اس شخص کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب زبرانو کیس لاء آیا
रिलीज़ हुआ, आई थिंक इतने लोगों ने कॉल करनी शुरू कर दी कि होम ऑफिस ने खुद उनको कहा कि जी ये फॉर्म है, ईमेल पे भेजा उनको, आप जी जितने लोगों के आपने एप्लीकेशन डालनी है फॉर्म की कॉपियाँ करें और डालें। तो तकरीबन हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो फॉर्म अब अवेलेबल है। और जैसा मैंने बोला कि मैंने एक अलग वीडियो की थी उस पर भी है, बट यू डेंट हैव टू एक्सप्लेन टू देम ये सारी समझ लें सिनेरियो जो मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जी आपकी पॉलिसी गाइडेंस कहती ईयू की लेट एप्लीकेशंस की कि अगर मुझे लॉ के बारे में पता नहीं था, मैंने डेडलाइन मिस कर दी, आई कैन स्टिल मेक द एप्लीकेशन। तो मैं उस बेसिस पे अपनी ज़बरानों की कर रहा हूँ। सो आई होप आपको इन सारी बातों का समझ आ गया, एंड इज़ फ्री ऑफ चार्ज। एंड प्लीज़ ये ना समझें कि हर हाल में वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, बट देन यू डू हैव इन माई व्यू ग्राउंड्स टू चैलेंज इट कि भाई जब आपकी पॉलिसी कह रही है मैं यू लॉ के अंदर लेट एप्लीकेशन कर सकता हूँ, तो वाई नॉट ज़बरानों की, अनलेस यू वेट फॉर द पॉलिसी। आई डू अपॉलॉजीज़, मैंने बड़ा डिटेल में ये समझाया बिकॉज आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक से वापस आके आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स। आई डू अपॉलॉजाइज़, लेकिन आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था और काफ़ी लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए था इसके बारे में कि मेरे व्यूज़ क्या हैं। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम तारिक साहब। दरअसल मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ई फैमिली परमिट जो है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का फॉर ब्रिटिश नेशनल, तो उसका डिसीजन ओवरटर्न हुआ था जनवरी में। ठीक है, जनवरी में हमने पासपोर्ट जमा करवा दिया, उसके बाद आज तक तो हमें तो पासपोर्ट नहीं मिला। और यही कि आखिर में उन्होंने ईमेल कर दी कि आपका डिसीजन हो गया है, वीजा आपका हो गया है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते इस वीजे पे 30 जून के बाद। तो एक तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के 6 महीने लगा दिए, मतलब ओवरटर्न डिसीजन पे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भी लिखे, प्लस एमपी को भी इन्वॉल्व किया, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला। तो पासपोर्ट एक मुझे ये बता दें कि डिसीजन के 6 वीक हो गए, हमें ईमेल मिली हुई है, तो उसमें वाकई इतना टाइम लगता है कि वो पासपोर्ट डिलीवर करने में 6 वीक हो गए? और दूसरा, इसमें होम ऑफिस वाले कोई पॉलिसी बना रहे हैं या क्या होगा इसमें? ऑलराइट, मैं थैंक यू, बहुत अच्छा आपने सारे बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं, आज मज़ा आ रहा है शो में। ओके, लेट मी टेल यू कि मेरी नज़र में क्या होगा, और क्योंकि पॉलिसी अभी नहीं है, सो लेट्स बी आउट ऑफ द वे देयर। कोई पॉलिसी नहीं है अभी। और जहाँ तक बात है पासपोर्ट देने में, यस यार इतना टाइम आजकल लग रहा है, बिकॉज आपको पता है कि 30 जून डेडलाइन थी और बहुत लोगों ने एप्लीकेशन डाली उससे पहले, और काफ़ी पाइपलाइन में केसेस थे, तो उस पर टाइम लग रहा है। अपीलों भी, जो लोग अपील्स भी अपनी जीते हैं अभी भी मुझे कंप्लेन करें कॉल करके कि तारिक भाई हमें अभी तक वीज़े इशू नहीं हुए, तो टाइम लग रहा है। तो वो आप सिर्फ ये कर सकते हैं जब टाइम लग रहा है कि एफसीओ को ईमेल करें कि जी जल्दी जल्दी वीज़ा इशू करें और अपने एमपी के थ्रू प्रेशर दें। अब आ जाते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात के ऊपर। पहले मैं सिनेरियो बता दूं और फिर मेरी नज़र में क्या होगा मैं वो बता देता हूं जो मुझे फ़ील होता है। सिनेरियो ये था सर कि आपको पता है कि एक एप्लीकेशन थी EEA फैमिली परमिट की। अब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो थे वो EU सेटलमेंट की एप्लीकेशन डाल ही नहीं सकते थे, बिकॉज EU सेटलमेंट वाले बोल रहे थे कि जब तक आपके पास EEA फैमिली परमिट नहीं है आप EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर अप्लाई कर नहीं सकते। तो अक्सर लोगों को पता था कि डेडलाइन आ रही है 30 जून की, लेकिन वो EU सेटलमेंट स्कीम स्पेशली एंट्री क्लियरेंस पे डाल ही नहीं सक रहे थे, बिकॉज उनको EEA फैमिली परमिट की ज़रूरत थी। फिर कुछ को वीज़ा मिल गया, कुछ जैसा मुझे पता है, मैं खुद इन्वॉल्व था उन केसेस में कि कुछ कोर्ट में जाके जीते हैं। अब मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं तारिक भाई हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, हम होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि जी EEA फैमिली परमिट के ऊपर आप 30 जून के बाद ट्रैवल ही नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो अगर हमें वो वीज़ा देते हैं हमारे स्पॉन्सर कह हमारे एप्लीकेंट को जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हमें वीज़ा मिलेगा फैमिली परमिट के ऊपर और वो उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या करना चाहिए।
پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ میری نظر میں کیا ہوگا اینڈ واٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ڈو. پہلے میں اس پہ آ جاتا ہوں واٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو ڈو. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ فیملی پرمٹ کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے، بیکاز وہ 30 جون کے بعد انہوں نے ایئر لائنس کو بھی بول دیا ہے کہ کوئی بھی فیملی پرمٹ دکھائے آپ اس پہ اس کو ٹریول نہ کرنے دیں. تو ایئر لائنس بھی مجبور ہوں گی، کہیں گے سوری ہم آپ کو چڑھنے نہیں دیں گے جہاز پہ. تو کچھ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، میجورٹی اپنے لیگل ریپرزینٹیٹیوس کے تھرو کہ ہوم آفس کو ای میلز کر رہے ہیں کہ جی آپ فیملی پرمٹ ایشو کر کے نہ دیں، EU سیٹلمنٹ اسکیم والا ویزا ایشو کر کے دیں، بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیملی پرمٹ پہ ہم ٹریول نہیں کر سکتے. ابھی تک پرسنلی مجھے کسی کا نہیں پتہ، بیکاز یہ سب کچھ ابھی بھی ہوا اور آپ کو پتہ ابھی تو جولائی شروع میں آیا ہے. تو اگر کسی کو پتہ بھی چلے مجھے پلیز انفارم کریں تاکہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ جب کسی نے یہ ریکویسٹ کی ہے تو انسٹیڈ آف فیملی پرمٹ انہوں نے ان کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کی اسٹیمپ لگا کے ڈائریکٹلی دے دیا کہ آپ اس کے اوپر ٹریول کریں. کچھ لوگ یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہوم آفس ہمیں کوئی ایسی اسٹیمپ دے دے گا، بیکاز آپ کو پتہ ہے یہ سارے اسٹیمپ کے اوپر ٹریول کرتے ہیں اور یہاں کے کارڈ ملتا ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہوم آفس کوئی ایسی اسٹیمپ لگا کے دے گا 6 مہینے والی جس پہ وہ شخص ٹریول کر کے آ سکتا ہے اور پھر یہاں سے ان کو EU سیٹلمنٹ اپلیکیشن وہ ڈال سکتے ہیں. میری لاجک کیا کہتی ہے، دو میں سے ایک، جس میں پہلے والے میرا کیا سینیریو میں وہ بتاتا ہوں. مجھے پہلے والا جو تھوڑا سا اینڈ آئی ہوپ ہوم آفس پالیسی نکالے، لیکن ایک سینیریو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ EU فیملی پرمٹ والی اسٹیمپ دیں گے اور کہیں گے اب EU سیٹلمنٹ اسکیم کی اپلیکیشن ڈالو باہر سے ہی. اینڈ آف کورس جس طرح میں نے ابھی آپ کو بولا کہ EU سیٹلمنٹ اسکیم کی اپلیکیشن ابھی تک آپ ٹیکنیکلی ڈال سکتے ہیں، آلریڈی 30 جون کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، بٹ جو ہوم آفس نے اپنی پالیسی نکالی ہے جو میں نے ابھی اتنی ڈیٹیل میں بتائی ہے لیٹ اپلیکیشن کی، وہ آپ ابھی بھی ڈال سکتے ہیں ایز لانگ ایز یو گیو اے ریزنیبل ایکسکیوز کہ آپ لیٹ کیوں ہیں. سو ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ آپ کو EU فیملی پرمٹ کا اسٹیمپ لگا کے دیں گے. اب کیونکہ EU فیملی پرمٹ کا اسٹیمپ آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ EU سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ادھر ہی باہر بیٹھ کے EU سیٹلمنٹ اسکیم کی انٹری کلیئرنس ڈالیں گے یہ بول کے کہ فیملی پرمٹ میرے پاس ہے ایز این ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبر، اور پھر وہ شخص کو EU سیٹلمنٹ اسکیم ایشو کر کے دیں گے اور وہ شخص ادھر آ جائے گا، یعنی کہ ایک اور اپلیکیشن ڈلے گی. یہ مجھے لاجک تھوڑی زیادہ کلیئر لگتی ہے انلیس ہوم آفس کوئی پالیسی نکالے. کامن سینس یہ میری کہتی ہے نا، ہوپ ہوم آفس فالوز دا کامن سینس کہ یار کیا کسی کو دو اپلیکیشنیں کروا رہے ہیں، سارا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، اس کو ایک اسٹیمپ دے دیں، چلیں EU فیملی پرمٹ والی اسٹیمپ نہ دیں، کوئی اور اسٹیمپ دے دیں جس پہ وہ انٹر کر سکتا ہے UK میں، اور یہاں آتے ہی وہ EU سیٹلمنٹ اسکیم اپلائی کر دے. دس از لاجک اینڈ کامن سینس. اب ہوم آفس کیا کرتا ہے وی ڈو ناٹ نو. جیسے ہی مجھے کچھ پتہ چلے گا I'll immediately inform you اور میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ، because this is we still in the first week, second week of July اور ابھی یہ سب کچھ ہوا ہے. تو لیٹس سی کہ ہوم آفس کیا کرتا ہے. لیکن ساروں کو بہت خوشی کی بات ہے جن کے لگ گئے ہیں ویزے، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو آنا ہے انہوں نے. اب وہ کس طریقے سے آتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اے روڈ کے تھرو آتے ہیں یا موٹر وے کے تھرو آتے ہیں. سو بی پیشنٹ اینڈ اگر کسی کو پتہ چلے پلیز ڈو شیئر اٹ ود می اور میں آپ ساروں کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. بٹ گڈ کویشچن، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے اباؤٹ اسپاؤس ویزا انکم تھریشولڈ. میں بیسکلی سیلف امپلائڈ ہوں اور میری وائف جو ہے وہ 0 آور کانٹریکٹ پر 20 دسمبر سے کام کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی انکم فلکچویٹ کرتی ہے، کبھی 100 آتے ہیں کبھی 150 آتے ہیں ویک کے. جی جی. تو ہاؤ ڈو یو کیلکولیٹ اٹ؟ آپ نے بتایا تھا کہ بتا میں نے کو اپلائی کریں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ میں سیلف امپلائڈ ہوں تو میں اپلائی کروں گا تو 2021 فائنینشیل ایئر اپلائی کروں گا، تو اس کی ہاؤ مینی منتھ کیلکولیٹ ہوگی؟ کیونکہ دسمبر جنوری فروری مارچ مے بی 4 months. So how do you calculate my wife income which is fluctuated 100 to 200. آپ کو میں انگلش میں سمجھاؤں یا اردو میں؟ آپ کو ایزی کیا لگے گا؟ اردو میں. اور بہت کمپلیکیٹڈ چیز بتانے لگا ہوں میں، جتنا سمپل طریقے سے کوشش کروں گا میں بتاؤں گا، لیکن اگر پھر بھی کمپلیکیٹڈ لگے آئی سنسیئرلی اپالوجائز. یو نیڈ ٹو کم گو ٹو کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس اینڈ ڈسکس ان پرسن اگر آپ کو پھر بھی کمپلیکیٹڈ لگے. بٹ آئی ٹرائی ٹو میک اٹ ویری سمپل. Thank you for your call میرے بھائی, and again a very good question. فون پہ جواب دیجیے گا پلیز. میں آپ سن لو بے شک فون پہ, ڈونٹ ہینگ اپ, اینڈ دین باقی بھی سن لیں گے when I explain all this. دیکھیں پہلے لیٹ می ایکسپلین کہ سینیریو کیا ہوتا ہے. جب کوئی شخص سیلف امپلائڈ ہوتا ہے تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے جو اپلیکیشن ڈالی ہے اس کا جو لاسٹ ٹیکس ایئر ہے ہم اس کو دیکھیں گے.
اور ہم اس والی انکم کو کنسیڈر کریں گے اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں. ان سمپلر ورڈز اگر ابھی ہم بیٹھے ہیں جولائی 2021 کے اندر, اگر کسی نے اپریل 2021 تک اپنا ٹیکس فائل کر دیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپریل 2021 والا ٹیکس ریٹرن کنسیڈر ہوگا فرام اپریل 2020 ٹو اپریل 2021. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اپریل 2021 والا ٹیکس ریٹرن یو ڈونٹ ہیو ٹو فائل ناؤ, یو کین لٹرلی فائل اپ ٹو جنوری 2022. تو اگر کسی نے 20 ٹو 2021 کا ٹیکس ریٹرن نہیں کیا اور لاسٹ فائل کیا ہے 19 ٹو 20, تو جولائی 21 کی اپلیکیشن میں وہ والا بھی یوز کر سکتا ہے. ان سمپلر ورڈس جو لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں, ڈیٹ آف اپلیکیشن سے جو لاسٹ فائنینشیل ٹیکس ایئر بنتا ہے ان کا, انہوں نے وہ فائل کیا ہے, ہوم آفس اس کو کنسیڈر کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن اور لاسٹ فائنینشیل ایئر اینڈ میں تھوڑا گیپ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ابھی اپریل کا فائنینشیل ایئر اینڈ تھا سیلف امپلائمنٹ کا, آپ جولائی میں اپلیکیشن کر رہے ہیں, دیٹ مینس اپریل مئی جون جولائی کی انکم کنسیڈر نہیں ہوگی, تو گیپ آ گیا. اچھا, تو یہ تو بات ہوگی سیلف امپلائمنٹ کی. اب آ جاتے ہیں ہم امپلائمنٹ کے اندر. امپلائمنٹ میں دو طرح کی امپلائمنٹ ہوتی ہیں, ایک جو کہ بڑی پاپولر ہے, زیرو آور کانٹریکٹس. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف دوز, وہ ایک الگ امپلائمنٹ لا کی بات ہے, لیکن دے آر پیپل جو زیرو کانٹریکٹ آورز میں ہیں, دین جو ایک فکس سیلری پہ ہیں. جو فکس سیلری کے اوپر ہوتے ہیں ان کا تو بڑا آسان ہے. اگر آپ کرنٹ امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے زیادہ ہیں, ہوم آفس اونلی ریکوائرز ٹو سی 6 منتھ کی اسٹیٹمنٹ. اگر آپ 6 منتھ سے کم کرنٹ امپلائر کے ساتھ ہیں, دے وڈ لائک ٹو سی 1 ایئر کی اسٹیٹمنٹ. جو زیرو کانٹریکٹ آورز ہوتے ہیں, ہوم آفس کہتا ہے کہ ہم اس کی ایوریج لیں گے اور ایوریج میں دیکھیں گے کہ ہیو یو کیپٹ یور منیمم ریکوائرمنٹ اور ناٹ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوم آفس یہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ ہم لوور اماؤنٹ کی ایوریج دیکھیں گے, اس کو ملٹیپلائی کریں گے. تو اگر لوور اماؤنٹ آپ کا 18,600 سے اوپر ایوریج پہ نہیں جا رہا, پھر ہوم آفس پچھلے پورے 12 مہینے کا ٹریک ریکارڈ دیکھتا ہے اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی انکم 18,600 سے اوپر رہنی ہے, کمبائن بھی کر کے یا آن اٹس اون. اب ایشو کہاں آتا ہے جب سیلف امپلائمنٹ انکم اور امپلائمنٹ انکم کو آپ کمبائن کرنا چاہتے ہیں. ادھر ہوم آفس نے ریسٹرکشن یہ لگا دی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی فار دا سملر پیریڈ, ادروائز ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ان سمپلر ورڈز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپریل 20 سے لے کے اپریل 2021 تک کی سیلف امپلائمنٹ شو کر رہے ہیں, تو آپ کو اپنی امپلائمنٹ بھی 80-20 سے اپریل 2021 کی شو کرنی پڑے گی. اگر آپ کرنٹ شو کریں گے تو پھر ہوم آفس کی ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ کہ انڈر فائنینشیل اپینڈکس FM ہوم آفس کے پاس ڈسکریشن بھی ہے کہ وہ فیوچر پوٹینشیل انکم کو بھی کنسیڈر کرے. تو میں پھر لوگوں کو یہی بولتا ہوں کہ اگر آپ نے پراپر طریقے کو فالو کرنا ہے, جس طرح پر آپ کی بات ہے کہ آپ اپریل 20 ٹو اپریل 21 کی سیلف امپلائمنٹ انکم اپنی دکھا رہے ہیں, تو اپریل 20 ٹو اپریل 21 کی انکم اپنی بیوی کی دکھائیں شو کرنے کے لیے کہ اگر ہم سیلف امپلائمنٹ اور امپلائمنٹ انکم کو ایڈ کرتے ہیں, ہماری فائنینشیل ٹیکس اس ٹیکس ایئر کے اندر ہماری ہاؤس ہولڈ انکم واز ابو 18,600. لیکن اگر آپ کا یہ سینیریو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ طارق بھائی اپریل 20 ٹو 21 میری انکم اینڈ اپلیکیشن سے 6 مہینے پہلے, بیکاز آپ نے کہا نا کہ دسمبر میں انہوں نے جاب شروع کی, تو 7 مہینے پہلے ساری انکم میری بیوی کی, اور اگر ہم ان دو انکمز کو ایڈ کرتے ہیں تو 18,600 سے اوپر بنتی ہیں. اس کے اندر اب پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ یہ ایک پیریڈ کی نہیں ہے, تو پھر آپ ہوم آفس کی ڈسکریشن پہ ریلائی کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز آپ ہوم آفس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈسکریشن اپینڈکس FM کے اندر امیگریشن رول کے اندر لکھی ہوئی ہے, وہ آئی تھنک نیچے کر کے لکھی ہوئی ہے, مجھے بھی یاد نہیں کہ سیکشن کے اندر, میں اس پہ ریلائی کرتے ہوئے بول رہا ہوں کہ میری انکم اس پیریڈ کی ہے, بیوی کی انکم اس پیریڈ کی, لیکن ہمارے ہاؤس ہولڈ انکم ان دونوں پیریڈس کو ایڈ کر کے 18,600 سے اوپر بن جاتی ہے. سو انسٹیڈ آف falling within the immigration rule, you are technically falling within the immigration rule but relying on discretion. That's where it is. اور انہوں نے جس طریقے سے wording لکھی نا discretion کی, although immigration rule کے اندر ہی ہے, I'm a bit disappointed because there's a lot of grey areas left in there. But I think in the future کوئی نہ کوئی court of appeal میں کیس آئے گا جو اس کو تھوڑا سا رب کر کے ٹھیک کر دے گا صحیح طریقے سے. But that is what it is. It's not very complicated for me میرے ہیڈ کے اندر, بٹ آئی ہوپ جس طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہو. اینڈ دس از وائی آئی اپالوجائزڈ کہ اگر نہیں سمجھ آئی بیکاز یو ناٹ فرام اے فائنینشیل بیک گراؤنڈ اور لا بیک گراؤنڈ, دین آئی ڈو اپالوجائز. یو نیڈ ٹو گو ٹو سم ون کمپیٹنٹ جو آرام سے بیٹھ کے پیپر کے اوپر آپ کو یہ چیز سمجھائے. تھینک یو سو مچ, وش یو آل دا بیسٹ پارٹنر ان یور ایپلیکیشن. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आज यार सवाल बड़े अच्छे पूछे जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आई होप आप कोई आसान सा सवाल ना पूछें कि कितनी पेनल्टीज इंग्लैंड ने मिस की। मेरा भी फर्स्ट कॉलर के रिलेटेड सवाल है जो आपने बड़ी डिटेल से बताया है। बस मैं ये पूछना चाह रहा था कि फॉर्म हमने ले लिया है तो हम 3 लोग हैं ज़बरानों में। जी जी हम उसकी कॉपीज करवा कर ही ये तीनों अप्लाई करेंगे, नंबर 1 जी ये क्वेश्चन है। जी। और दूसरा ये कि ये हमने बाय पोस्ट अप्लाई करना है या ईमेल के अप्लाई करना है, ये कैसे करना है इसका ये बता दें। और साथ में क्या चीजें भेजनी है ये कुछ बता दें डिटेल में कि कैसे अप्लाई करना है हमने। ठीक है सर जी, बिल्कुल। और आप पाकिस्तान में या इंडिया से कौन से शहर से हैं? हम पाकिस्तानी हैं और यही पर यूके में। नहीं, मैं पूछ रहा था कौन से शहर से हैं आप? कौन से शहर से हैं आप? लाहौर से। हाँ, लग रहा था आप लाहौर से हैं, आवाज़ से आपकी। थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई। देखें, वेरी गुड सवाल अगेन। जहाँ तक फॉर्म्स की बात है मेरे भाई, बिल्कुल पर एप्लीकेंट आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता है। बच्चों का अलग वही फॉर्म होता है लेकिन सेक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो बच्चों का आपको अलग भरना पड़ता है। सो जितने एप्लीकेंट्स हैं इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, हर एक का अलग अलग फॉर्म है। होम ऑफिस ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी में कह दिया है कि जी हम लोग अब ईमेल पे ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म के अंदर एड्रेस दिया हुआ है, प्लीज़ आप उस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करें। और क्योंकि आप 30 जून के बाद पोस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट रेफर टू द लेट एप्लीकेशन गाइडेंस होम ऑफिस को कि मुझे पता नहीं था, या जो भी आपकी क्या पता कुछ की ये भी जेन्युइन रीज़न हो कि कोविड की वजह से वो घर से ना निकल सकते हो। दे आर पीपल, मैं जेन्युइन लोगों को जानता हूँ कोविड नहीं है लेकिन उनको डर है कोविड का, बिकॉज दे वनरेबल पीपल। या बंदा वैसे भी डर जाता है, यार कोविड है मैं क्यों बाहर जाऊँ, बेशक जैब्स भी लगी हों, मे बी दैट इज़ द रीज़न यू डिडंट गो आउट। बट जो भी रीज़न है आप वो दें, लेट एप्लीकेशन गाइडेंस का हवाला दें और एप्लीकेशन डाल दें, फिर देखा जाएगा कि वो क्या कहते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूँ, दे कैन रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन बट देन यू कैन ऑल्सो कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके डिस्कस करें कि मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ या नहीं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 30 जून की वजह से ज़बरानों की विंडो आपके लिए क्लोज़ नहीं हुई। फिर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि तारिक भाई ज़बरानों में मैं डॉक्यूमेंट क्या लगाऊँ। देखें, अगर आप अपने इस बेसिस पे ज़बरानों डाल रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा है जो कि ब्रिटिश सिटीज़न है एंड आई एम द प्राइमरी जॉइंट प्राइमरी केयर, बिकॉज मियाँ बीवी होते हैं, तो फिर तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल जा रहा है उसका प्रूफ, और आप पेरेंट हैं, प्रूफ के बच्चा आपके पास रहता है, दैट इज़ इनफ। बिकॉज रिमेंबर, बाय डिफ़ॉल्ट एज अ पेरेंट यू आर द प्राइमरी केयर सर, और जॉइंट प्राइमरी केयर, तो दैट इटसेल्फ कवर्स इट। ज़्यादा डॉक्यूमेंट पता है किधर ज़रूरत होती है लगाने की? अगर मैं बोल रहा हूँ कि जी मैं ज़बरानो केयर हूँ और किसी बुज़ुर्ग का हूँ, मीनिंग ही इज़ अडल्ट, तो फिर मैंने प्रूफ करना है कि जी मैं उनकी क्या क्या देखभाल करता हूँ, खाना खिलाता हूँ, उनको नहलाता हूँ, जो भी मैं करता हूँ एज अ केयर, वो फिर मैंने लंबी सी लिस्ट तैयार करनी है। पता नहीं होम ऑफिस के, सॉरी मैं होम ऑफिस कह रहा हूँ, काउंसिल के डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेटर्स वगैरह लेने हैं। लेकिन बच्चे का तो हर एक को पता है यार, एज अ माइनर चाइल्ड वो अपना तो कुछ भी नहीं कर सकता। एज अ माँ, एज अ बाप, आप भी तो सब कुछ उसका कर रहे हो। तो वो फिर in my view that is an automatic कि यार we are the joint primary carer because he is a minor child। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उधर लगते हैं जहाँ आप किसी अडल्ट की केयर कर रहे हो, विच यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं उसको दवाइयाँ दे रहा हूँ अडल्ट को, मैं नहला रहा हूँ, मैं बाकी सब कुछ कर रहा हूँ, तो वो फिर एक बड़ा डिटेल्ड एविडेंस बनता है। आई डू अपोलोजाइज, मुझे कान में बोल रहे हैं बार बार तारिक भाई प्लीज़ ब्रेक है, तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। आई एम रियली एंजॉइंग द शो टुडे बिकॉज आज बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। आई होप यू आर ऑल्सो एंजॉइंग with my answers. Let's go on a break. Inshallah ta'ala break पे आके हमारा आखिरी session, and I'll see you after the break, inshallah ta'ala. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام طارق بھائی صاحب، کیا حال آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے، تھینک یو بھائی. سر مجھے یہاں پہ تقریباً 12 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے. 5 سال کا انہوں نے مجھے ویزا دیا تھا، شادی کی تھی میں نے یورپین لڑکی کے ساتھ. تو وہ میرا ساتھ نہیں ہے، اب چلی گئی ہے کہیں، کافی ٹائم سے میرے ساتھ نہیں ہے. تو میں نے کیس جمع کروایا تھا جب ویزا ختم ہونے والا تھا، تو انہوں نے مجھے پروف مانگا تھا اس یورپین لڑکی کا. تو وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے صاف کلیئر یہ بتا دیا تھا وہ نہیں ہے میرے پاس. اب میں نے نئی شادی کی ہے، پاکستانی لڑکی ہے، تو اس کو میں نے ڈیورس نہیں دیا ہوا. تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کتنے فیصد نیا کیس میں اپنا جمع کرواؤں؟ کچھ چانس بنتے ہیں ویزے کا یا اور جو نئی پاکستانی خاتون ہیں ان کا یہاں سٹیٹس کیا ہے؟ برٹش بورن ہے یہاں پہ. اوکے اوکے میرے بھائی، اب ذرا میری بات غور سے سن لیں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں. اینڈ میں ایک انفارمیشن آپ کو لازمی بولوں گا کہ آپ کا کمپلیکیٹڈ کیس بالکل نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ کہ کبھی کبھی سمجھنے میں لوگوں کو بڑی کمپلیکیشن لگتی ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے مشورہ کریں اپنے کیس کا. لیکن میں آپ کو پہلے آپ کی پرابلمز سمجھا دیتا ہوں. جہاں تک ایو اپلیکیشن کی بات ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ یو آر ود یو ایو نیشنل اینڈ شی ہیز ٹو بی لیونگ ان دس کنٹری اینڈ ایکسرسائزنگ ٹریٹی رائٹس. اگر ویزا بے شک آپ کے پاس ایو کا ہو، لیکن اگر آپ کی اسپانسر، ہم آپ کی پارٹنر یا اسپانسر بولتے ہیں، اگر وہ یہاں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز نہ کریں اور آپ کے ساتھ نہ رہیں، سبسسٹنگ ریلیشن شپ نہ رہے، ڈیوریبل نہ رہے، تو ٹیکنیکلی ویزا تو آپ کے پاس رہتا ہے کیونکہ ہوم آفس کو پتہ نہیں، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم بیک ڈیٹ سے اس کو کینسل کریں گے بیکاز آپ پروو نہیں کر پا رہے کہ آپ ٹریٹی رائٹ یا ایو ریگولیشن کے اندر اس ملک میں رہ رہے تھے. وہ آپ کے اوپر برڈن ہے کہ آپ ہوم آفس کو پروو کریں کہ میں ایو ریگولیشن کے تحت اس ملک میں رہ رہا تھا. اگر آپ کسی وجہ سے، بے شک ویزا ہے آپ کے پاس ایو ریگولیشن کا، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے، یا ایو سیٹلمنٹ اسکیم کا، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے ان کو یہ پروو نہیں کر پاتے ایٹ دی اینڈ کہ اس پورے پیریڈ کے اندر میں ایو ریگولیشن کے اندر آتا تھا، تو پھر اس ویزے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے آپ کا. تو آپ کس حد تک اس ریگولیشن کے اندر آتے تھے وہ یہ دیکھنا ہے، یا سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر کہ کتنا عرصہ آپ کٹھے رہے ہو. بیکاز ظاہری بات ہے اگر آپ ڈیورس بھی لیتے ہو تو ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس بھی ایک ہے ریگولیشن کے اندر، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ 3 سال آپ کی میرج رہے اور سپریشن سے پہلے دا اسپانسر واز ایکسرسائزنگ، آپ کی بیوی واز ایکسرسائزنگ ٹریٹی رائٹ. اب مجھے بھی نہیں پتا کب آپ کی سپریشن ہوئی، کتنا عرصہ آپ کٹھے رہے ہو، تو دیٹ از آل اپ ان دی ایئر. سو دیٹ از سم تھنگ جو آپ کو پراپر کمپٹنٹ پرسن سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ کس حد تک میں ایو لا کے انڈر کوالیفائی بھی کرتا ہوں یا نہیں. بٹ دس از واٹ آئی ہیو ٹو ایکسپلین. اب اس ملک کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. تو پہلی تو بات ہے کہ جب تک آپ کی ڈیورس نہیں ہوگی، آپ اپنی برٹش لڑکی سے جو شادی کریں گے وہ ہوم آفس ریکگنائز نہیں کرے گا. تو ایز اے پارٹنر وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کرے گا. بیکاز دیکھیں انڈر امیگریشن رول پارٹنر 2 میں سے ایک ڈیفینیشن کے اندر ہوتا ہے، یا آپ شادی کر لیں یا 2 سال سے آپ ریلیشن شپ کے اندر ہوں. تو آپ کی شادی تو ہم نے کلیئرفائی کر لی کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بے شک آپ سو کالڈ اسلامی لحاظ سے آپ بولتے ہیں کہ جی میں نے شادی کر لی، مجھے اجازت ہے مسجد میں جا کے نکاح کروا لیا، لیکن وہ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے بیکاز یو ور آلریڈی میرڈ. تو جب تک ڈیورس نہیں ہوگی آپ دوسری شادی یو کے کی نظر میں، ان کے قانون کی نظر میں نہیں کر سکتے. اگر آپ، مجھے نہیں پتا آپ اپنی برٹش بیوی کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں ریلیشن شپ میں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، تو پھر آپ کو شادی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیسس پہ اپنے آپ کو پارٹنر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں 2 سال سے ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں. پھر اس کے بعد اپینڈکس ایف ایم کی اپلیکیشن ہوتی ہے جس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، فائنینشیل، ویزا اسٹیٹس ایکسیٹرا. اب ظاہری بات ہے ویزا اسٹیٹس کے اندر تھوڑا ایشو ہو جائے گا بیکاز آپ ایو لا کے انڈر آتے ہیں یا نہیں. تو کہنے کا مطلب وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بٹ ون ہیز ٹو آسک یو سیورل کویسچنز. آپ سے سوال پوچھنے ہیں اور پھر پتہ چلے گا کہ آیا آپ 2 سال کے بیسس پہ، کیونکہ آپ ریلیشن شپ میں وی ڈونٹ نو آپ ہیں بھی یا نہیں، بیکاز وہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں یعنی. اور سوئچنگ کے اندر بھی پھر آپ باقی ایلیجیبلٹی اینڈ سوٹیبلٹی ریکوائرمنٹ اپینڈکس ایف ایم کی پوری کرتے ہیں یعنی. بیکاز اگر نہیں کرتے تو پھر آپ کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشنز ان اپینڈکس ایف ایم. اور اس پہ میں بہت زیادہ شو کے اندر
इन द पास्ट बोल चुका हूँ. सो आई थिंक ज़रूरी आपके लिए ये है, जो मैंने थोड़ा सा आपको समरी दी, कि आप किसी बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और अपने केस को डिस्कस करें. दे वुड फुली अंडरस्टैंड योर केस और आपको समझाएंगे कि क्या करना चाहिए आपको बेस्ड ऑन योर सिनेरियो. क्या पता एंड में बोलें कि जी जब तक डिवोर्स ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते, और शायद उसके बाद भी बोलें यू विल हैव टू गो टू योर होम कंट्री और एंट्री क्लियरेंस लेके आएँ, बिकॉज आपकी EU रेगुलेशन या EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर वीज़ा वैलिड नहीं रह चुका. तो ये लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जी वीज़ा इशूड है तो सब कुछ चल रहा है EU के अंदर. नो, आपको साथ साथ ट्रीटी राइट भी एक्सरसाइज करने अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन और अपेंडिक्स EU. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मंसूर बात कर रहा हूँ तारिक भाई. जी मंसूर. जी तारिक भाई, मैं लेस्टर से बात कर रहा हूँ. मैं यूरोपियन सिटीजन हूँ और लास्ट ईयर मेरे जो है यहाँ पर वाइफ के साथ सेपरेशन हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाइवोर्स अप्लाई किया. तो ये पूरा पेंडेमिक की वजह से बहुत डिले हो गया था डाइवोर्स. तो डाइवोर्स मेरा हुआ 28 को मुझे एब्सोल्यूट मिला. तो उससे पहले मैं पाकिस्तान जाके मैंने एंगेजमेंट कर ली थी, क्योंकि शादी तो नहीं कर सकता था क्योंकि डाइवोर्स नहीं हुआ था जी. तो मैंने एंगेजमेंट वगैरह की थी, तो उसका काफी पूरा एक प्रोग्राम हुआ था, उसके सारे प्रूफ थे, और उसके बाद मैं उनको पैसे भी भेज रहा हूँ, अभी तक पैसे भेज रहा हूँ. तो फिर मैंने ये सारी चीजें सॉलिसिटर से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इनका तुम्हारा जो है ये फियांसे वीजा अप्लाई करवाएंगे EAF फैमिली परमिट पे. सॉरी, तो फियांसे वीज़ा किसके ऊपर उनको सबमिट किया है और अभी तक हम वेट कर रहे हैं. तो उसमें मतलब मेरे उसने सॉलिसिटर ने मेरे 2 बच्चे हैं, उसके भी पासपोर्ट उनके बर्थ सर्टिफिकेट लगाए हैं और बाकी सारे प्रूफ उसके सबमिट किए हैं. तो अभी तक तो हमें कोई आंसर नहीं आया. 6 वीक हो गए हैं तकरीबन. 3 जून को सबमिट किया था जी. तो अभी इसमें क्या चांसेस हैं, आप क्या बताएंगे इसके हवाले से? यार प्रॉब्लम माइंड ना करना मंसूर, आपने ऑलरेडी लीगल एडवाइस लेके एप्लीकेशन डाली हुई है. आई थिंक इट बी वेरी इनअप्रोप्रिएट कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं, तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज़ यार. आप वापस जाएं अपने ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बाद एंड डिस्कस दीज ऑप्शंस विद देम. आई थिंक वो बेहतर है. इट विल बी वेरी, आई थिंक तहजीब के दायरे से बाहर होगा इफ़ आई कमेंट ऑन दिस व्हेन यू स्पेशली टोल्ड मी कि जी मुझे ये बोला गया और मैंने ये एप्लीकेशन डाल दी. तो आई थिंक तहजीब के दायरे से मॉरली गलत बात हो जाएगी कि अब मैं आपको कुछ और बोलूँ या इसी के अंदर उसको इंडोर्स करूँ. तो आई थिंक आई रिफ्रेन फ्रॉम दिस. आई डू अपोलोजाइज, इट्स जस्ट माई ओन प्रिंसिपल्स. लेकिन आई वुड स्ट्रांगली आस्क यू कि उनके पास वापस जाके पूछ लें कि जी आपने जो एप्लीकेशन डाली है उसमें मेरिट क्या है, किस कानून के तहत आपने डाली है, तो उसमें कोई प्रेसिडेंट है मुझे दिखा दें, या आपने जिस पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन डाली है मुझे वो ज़रा एक दफ़ा दिखा दें, ताकि आई एम सेटिस्फाइड कि जो मैंने एप्लीकेशन डाली है वो बिल्कुल दुरुस्त है. बिकॉज़ मुझे जो सुनाई दिया कि आपने कहा मैंने EA फैमिली परमिट की एप्लीकेशन डाली है, तो मुझे और सर्कमस्टांसेस तो नहीं पता, बट आई एम श्योर उन्होंने आपसे बातचीत करके पॉलिसी के हिसाब से डाली होगी. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट मंसूर, मैं यही बोल सकता हूँ. हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है देन गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड देन दे कैन टेल यू कि कौन सा दुरुस्त रास्ता है, या अगर अपील करनी पड़ती है उसका क्या हल है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तो ये दुआ करूँगा कि आपको वीज़ा मिल जाए, बट आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज आपने कहा मैंने प्रॉपर एडवाइस लेके एप्लीकेशन डाली है. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई. वो मुझे आपसे क्वेश्चन करना है. जी जी. डिसेबल पर्सन हूँ जी. और पहले मेरे भाई मुझे यहाँ सपोर्ट भी करते रहे हैं, तो अभी वो सऊदीया में थे जी. वहाँ पर जब वो ख़त्म करके तो पाकिस्तान चले गए, तो उनको मुझे अगर मैं क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो मुझे हो सकता पॉसिबल और मुझे उनको अगर देखने के तो मैं क्या उनकी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वो सिंगल हैं और उनके शर्ताएं भी. ओके, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि वहाँ वो सिंगल हैं, वहाँ रह रहे हैं, वाइफ उनकी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो सऊदीया भी नहीं, वो क्योंकि वहाँ से ख़त्म हो चुकी है जॉब. सॉरी जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात. जी जॉब उनकी है, तो क्या मैं उनको स्पॉन्सर करूँ तो क्या कर सकती हूँ, और क्या मुझे करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, और किस तरह से क्या आ सकते हैं नहीं. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. पहले मैं 2 मिथ्स लोगों की क्लियर कर दूं, बिकॉज आई थिंक ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को. क्यों ये मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं वो भी बताता हूँ. एक लोगों को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी स्पॉन्सरशिप बड़ी ज़रूरी है. नॉट एनी मोर.
پہلے کیوں یہ مت تھی اور کیوں بہت امپورٹنٹ تھا کہ جب 2013 میں اور 15 میں جا کے قانون چینج ہوا اپیلز کا، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی فیملی ممبر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو ہم آپ کو رائٹ آف اپیل دیں گے، ادروائز کوئی اپیل کا رائٹ نہیں دیں گے. تو لوگ بھاگتے پھرتے تھے فیملی ممبرس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ وہ اسپانسر کریں، بیکاز اگر ان کا ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو رائٹ آف اپیل ملتی تھی. اور پھر ظاہری بات ہے آئی تھنک وزٹ ویزا پہ کنورژن ریٹ واز آلموسٹ ہائی 90% پہ، بیکاز اتنے خراب ڈیسیجنز ہوتے تھے ہوم آفس کے. لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا، اب کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ملتی آپ کو، تو آپ نے بس نارمل اپلیکیشن ڈالنی ہے. تو اس میں میں بہت ڈیٹیل میں آئی تھنک پچھلے شوز میں بھی بول چکا ہوں لوگوں کو، لیکن میں تھوڑا سا سمرائز کر کے ریپیٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک آپ اسپانسر کی بات ہے، آپ نے مینلی صرف اکوموڈیشن ان کو پرووائڈ کر کے دینی ہے، اور ریزن دینا ہے کہ وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ میں بہن ہوں، مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں اپنے گھر میں ان کو رکھوں گی. میں نے میجورٹی کیسز میں کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اسپانسر کی وجہ سے اپلیکیشن کو ریفیوز کریں. سب سے وجہ بڑی اپلیکیشن کو ریفیوز کرنے کی ہوتی ہے کہ جو ایپلیکنٹ ہے وہ اپنے اکنامک اینڈ فائنینشیل سرکمسٹانسز کو ٹھیک طریقے سے بتا نہیں پاتے. جس طرح کی جو 4 چیزیں جو بڑی کلیئرلی بتانی پڑتی ہیں ایپلیکنٹ کو اپنے فارم کے اندر. ایک، میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اپنی 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیں اور ایکسپلین کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں. سیکنڈ، اپنا ایک منتھلی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ایکسپلین کر کے ہوم آفس کو بتائیں کہ جی یہ میرا منتھلی خرچہ ہے، یہ میں منتھلی کماتا ہوں، اتنے میرے ایکسپینسز ہیں اور میں بڑے آرام سے افورڈ کر سکتا ہوں لنڈن کا ٹرپ. تھرڈ، اپنے فیملی اینڈ سوشل سرکمسٹانسز بھی بتائیں کہ کیوں آپ کے کیا کنیکشنز ہیں پاکستان کے ساتھ کہ یو ول کم بیک. اینڈ آخری چیز بڑی امپورٹنٹ کہ اگر کوئی ارریگولر ایکٹیویٹی ہوئی ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر تو پلیز اس کو پورے پراپر طریقے سے ایکسپلین کریں. اس سے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جی آپ نے انکم ڈکلیئر کی ہوئی 8 لاکھ بینک میں گئے ہوئے ہیں 6 لاکھ، تو جی وہ یہ ہو گیا وہ گیا. میں کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کاشتکاری کرتے ہیں، پیسے آتے ہیں یا نہیں آتے. لیکن اگر آپ کی بالکل ڈیڈ اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی پیسے آ جا نہیں رہے، تو پھر ظاہری بات ہے ہوم آفس بڑی مشکل سے آپ کو وزٹ ویزا دے گی، بیکاز دے وڈ فائنڈ کہ آپ ریلائبل نہیں ہیں، کریڈیبل نہیں ہیں، آپ جینون نہیں ہیں. آپ کیوں واپس جائیں گے اگر آپ اتنا نہیں کما سکتے کہ آپ پاکستان میں اپنا بڑے آرام سے گزارا کر لیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایکسپلین کرنے کی. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سیونگ رکھی ہے، اور اکثر لوگ سیونگ دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے ٹرپ میں 2000 پاؤنڈ لگیں گے، ہمارے پاس 2000 پاؤنڈ پڑیں، تو ہوم آفس اس اسٹینڈرڈ بات پہ جواب دیتا ہے کہ جی آپ اپنی 100% سیونگ صرف اس ٹرپ کے لیے لگا لیں گے تو پیچھے کیا بچے گا. تو یو ول ہیو ٹو ایکسپلین کہ جی میں پیسے ہی سیو کر رہا تھا اس ٹرپ کے لیے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. مجھے بتایا جاتا ہے طارق بھائی ہمارا شو کا ٹائم اب ختم ہونے کو. آئی ریئلی انجوائڈ دا شو ٹوڈے بیکاز آج آئی تھنک بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے گئے، اینڈ آئی ہوپ کہ میرے اس ٹائپ کے جواب تھے جو بہت سارے لوگوں کو فائدہ مند محسوس ہو. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ، اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے. شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. خیال رکھیں اپنا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. میری طرف سے اللہ حافظ.